قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا، اور اس عورت نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے اس قوم کی عورتیں بھی ایک نئی گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے انسان کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور اسے ورغلاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کسی ایک مخلوق کا نام نہیں ہے، بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولاد ہے۔ قرآن مجید میں شیطان ذریت کا ذکر ملتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولاد ہے، جس میں ولہان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، مستوت لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے، مرراح گانے بجانے کے کام کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کی کئی بیٹے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہے۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاقیس کا بھی ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے شیطان نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کر کے قوم لوط کے پاس بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھی، جن میں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ شیطان نے سدوم کے لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا کہ ایک دن ابلیس انسان کی شکل میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں مردوں میں شہوت کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا اور آہستہ آہستہ یہ لوگ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بدفعلی کرنے لگے۔ یہاں تک کہ کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ اسے بھی پکڑ لیتے اور اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کی گڈھے میں گرتے ہی چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرتے اور عورتوں کی طرف ان کا کوئی رغبت نہ رہا، اور کل عام اس عمل کو شہر کی چوک چوریوں میں کیا جاتا تھا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں اور لڑکوں کے ساتھ زنا اور عیاشیاں ان کی دستور بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کہ تم لوگ وہ عمل کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں اس کو کسی نے بھی نہیں کیا۔ تم لوگ مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ ہی دیتے ہو۔ تم حد سے گزر چکے ہو۔ ان پر حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر تم اتنے پاک اور نیک ہو تو اس شہر سے نکل جاؤ، اور اسے مجبور کرنے لگے۔ جب قوم لوط کے مردوں نے عورتوں سے قرب اور اپنا خواہش پورا کرنا چھوڑ دیا تو شیطان کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک نئی گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس ملعون نے لاقیس اپنے بیٹے کو قوم سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اپنی بیٹی لاقیس کو حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کا شکل اختیار کر کے قوم لوط کی انہی عورتوں کے پاس جائے جنہیں مردوں نے چھوڑا ہوا ہے، اور اسے ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں قوم لوط کی عورتوں کے پاس آئی اور آ کر ان سے کہنے لگی کہ ہائے میں برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کسی مرد کے ساتھ بدپیلی کرتا ہے، لہٰذا اب میرا حسن اور جوانی سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رہے گا چلا جائے گا۔ یہ دیکھ کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی ویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاقیس نے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہیں کریں گے، جس طرح وہ لوگ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں، ہم کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر قوم لوط کی عورتوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہٰذا لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدپیلی کرنے لگے اور ان عورتوں کو ہم جنس پرستی کا ایک شیطانی طریقہ سکھایا۔
اس رئیس عورت کو یہ بدپہلی بہت پسند آئی اور وہ اہل سدوم اور عمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان عورتوں کو بھی اسی طرح کرنے کو کہا، تو اس طرح آہستہ آہستہ عورتوں میں بھی ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب قوم لوط کے مردوں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں دوسری عورتوں کے پاس جا کر اپنی خواہش کو پورا کرتی ہیں، تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو منع نہیں کیا، بلکہ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کی اس بدپہلی میں مبتلا رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس میں شریک کرتے رہے۔ جب قوم لوط کی لوگ حد سے گزر گئے اور باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کی اور پتھروں کا عذاب نازل کیا، جس سے ان کی جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ اہل سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی، اور اسی طرح اس نافرمان قوم پر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو بھی سبسکرائب کیجیے۔